पाकिस्तान का एक ताकतवर तरीन शख्स इमरान खान जिसे कहा जाता है, वो अडियाला जेल में बंद है और वो इनकी सांसों को बंद किए हुए है। वो एक जेल बनाने जा रहे हैं, इंसानों की जिंदा जेल होगी, जो वहां पर सिर्फ अपनी जिंदगी के सांस पूरे करने के लिए रहेंगे। उनको बाहर की दुनिया के साथ राब्ता रखने की भी इजाजत नहीं होगी। इन्होंने अगर अपनी जान इमरान खान से बचानी है तो उसका वाहिद हल है कि ट्रंप के साथ डील करो, नेतन्याहू को कबूल करो। हमने यहूदियों को सपोर्ट करने के लिए और तस्लीम करने के लिए अगला कदम उठा लिया है इमरान खान की मुखालफत में। फलस्तीन को तबाह कर दिया गया, मिलियामेट कर दिया गया, वहां लाखों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया गया। जो खेमे हैं वो पानियों से भरे हुए हैं और उनको पूरी दुनिया से काट दिया गया है। उनके घरों को मिलियामेट करके खंडरात में बदल दिया गया। और आज बदकिस्मती से वो पाकिस्तान जो एक एटमी पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में मुसलमानों की इज्जत और इफ्तिखार का पाकिस्तान था, कि पाकिस्तान मजलूमों के साथ कैसे खड़ा होगा, ताकतवरों के साथ खड़ा होगा। 2 साल फलस्तीन कटता रहा, पिटता रहा, बर्बाद होता रहा, तबाह होता रहा, क्योंकि हमारा मोटो क्या है? ईमान, तंजीम, इत्तेहाद, जिहाद। तो आज भी उन मुजाहिदीन से आज भी इसराइली फौजी जो है वो डर ज़दा है। और इस गंदे काम को फैसिलिटेट कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, शहबाज शरीफ। 2 साल तक उन्होंने इसराइल का मुकाबला किया और डट के मुकाबला किया, जुर्रत से मुकाबला किया, बहादुरी से मुकाबला किया। आज भी इसराइल की टांगे कांप रही हैं। आज हमारे उलमा भी चुप हैं, हमारा मजहबी तबका भी इस वक्त बिका हुआ है। उनको कहीं रोटी दे देते हैं, कहीं हलवा दे देते हैं। फलस्तीन के लिए हम मुजाहरे करते थे, फलस्तीन जो है वो आजाद होगा, मस्जिद अक्सा आजाद होगी। फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब के दौर में तो फलस्तीन के ऊपर जो है वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और आज उनको वो कॉन्फ्रेंस भी याद नहीं है। मैं तो समझूंगा फिर ये सारे बिके हुए हैं, टोपी ड्रामा करते रहे थे पर मस्जिद अक्सा के नाम पर पैसे लेकर, चंदा लेकर खाते रहे हैं। और आज जब फलस्तीन के लिए खड़े होने का वक्त था, शूशाइन बॉय जो है वो पॉलिश कर रहा था ट्रंप की, उस वक्त उस दिन पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स के ऊपर इसराइली वजीर आजम की तकरीर चल रही थी। तो क्या अभी आप समझते हैं कि हमने तस्लीम करना है? क्योंकि उन्होंने कहा कि इसराइल नाजायज रियासत है, हम इसको कभी तस्लीम नहीं कर सकते। तो इमरान खान तो जुर्रत वाला, बहादुरी वाला बंदा था, उसको तो हमने 3 साल से जेल में कैद किया हुआ है सिर्फ इस वजह से। इमरान खान वो लीडर है कि 27वीं रमजान को वो उमरा कर रहे थे और उन्हें पता चला कि 27वीं शब को मस्जिद अक्सा में नमाजियों के ऊपर इसराइली यहूदी फौजियों ने हमला कर दिया है। जुर्म क्या है कि उसने अमेरिका में खड़े होकर कहा था कि यहूदियों के मीडिया जो है ये डीप पॉकेट्स हैं, और फिर वो जंग उसने रुकवाई। इमरान खान की आवाज को दुनिया सुनती है। आज भी वो जेल में बैठा है, उसकी तस्वीर बंद है, उसकी वीडियो बंद है, उसका नाम लेना बंद है। इमरान खान का नाम भूल गए हो? वो जो पाकिस्तान का एक नाम है, पाकिस्तान का एक चेहरा है, पाकिस्तान की एक फेस है। उन्होंने भी आपके मुंह पे तमाचा मारा है कि वो पाकिस्तान का हीरो था, वो पुरअमन था, वो हक पर था, तो उसकी आंख तुमने जाया कर दी है। और तुम उसने कितनी दफा आके कहा है कि हमने डील ऑफर की है, हमने डील ऑफर की है, वो हमारी बात ही नहीं सुनता। हम किससे बात करें? तो जब इमरान खान डटा हुआ है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर तुम्हारी हुकूमत को स्टेबल नहीं कर सकती। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीम लगारी मुखातिब हूँ। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जो है वो जाता है इसराइल की मीटिंग में और डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ होते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और वो कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन को जो है वो महफूज बनाएंगे, अमन लाएंगे। हमारे साथ अलामा साहब मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, हमारे वज़ीर आज़म साहब ये फरमा रहे हैं कि हम जो है वो फ़लस्तीन में अमन लाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होते हैं, तो आप समझते हैं कि कोई अमन आएगा फ़लस्तीन में हमारे पाकिस्तान के उधर जाने से? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तो ये हुक्म दिया कि आपने यहूदियों को अपना दोस्त नहीं बनाना, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत है, चाहे जिस तरह की भी है, उनके इस वक्त वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, वो इसराइल से और यहूदियों से दोस्ती कर बैठे हैं। और दोस्ती भी ऐसी है जो खुफिया है, छुपी दोस्ती है, जिस पर ऐलान करना भी उनको हिम्मत नहीं पड़ रही। लेकिन कैमरा की आंख जो है वो सब कुछ देखती है, वो बयान भी कर देती है। जिस तरह अमेरिका के अंदर जाकर इन्होंने अमन पीस बोर्ड का हिस्सा बने, और डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह पाकिस्तान ने आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सपोर्ट की है, वो अनबिलीवेबल है कि ये वही मुस्लिम लीग है कि जिसको कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बानी पाकिस्तान ऑन करते थे, और जिन्होंने इसराइल को अमेरिका की नाजायज़ रियासत करार दिया था, जिन्होंने कहा था कि ये अरब के दिल में एक घोंपा हुआ खंजर है और उम्मत मुस्लिमा कभी भी इसराइल के वजूद को बर्दाश्त नहीं करेगी और पाकिस्तान कभी भी उसको तस्लीम नहीं करेगा। तो क्या बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के उसूलों को और उनके नज़रियात को मुस्लिम लीग पाकिस्तान ही आज दफन करने पर तुल गई है?
کہ آج پاکستان کے اندر جعلی سروے ہوتے ہیں, گیلپ سروے دکھائے جاتے ہیں کہ پاکستان کی 75% عوام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کی جو فورسز ہیں یا پاکستان کی فوج ہے وہ اسرائیل کی یہودیوں کے دفاع کرنے کے لیے جائے. یہ کتنا بڑا دکھ ہے کہ فلسطین کو تباہ کر دیا گیا, ملیا میٹ کر دیا گیا, وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو شہید کر دیا گیا, ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو شہید کر دیا گیا. اس وقت ان کا نہ کوئی ہسپتال ہے, فلسطینیوں کے پاس نہ کوئی ہسپتال ہے, نہ کوئی فرسٹ ایڈ کی ان کے پاس سہولت ہے, نہ ان کے پاس رہنے کے لیے کوئی چھت ہے, نہ کوئی گھر ہے. جو خیمے ہیں وہ پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کو پوری دنیا سے کاٹ دیا گیا ہے. انہی کے اوپر سارے دنیا بھر کے مظالم جو ہیں وہ کیے گئے, ہر قسم کے بم ان کے اوپر مار دیے گئے, میزائل ان پر مار دیے گئے اور ان کے گھروں کو ملیا میٹ کر کے کھنڈرات میں بدل دیا گیا. اور آج بدقسمتی سے پاکستان جو امت مسلمہ کا پاکستان ہے, وہ پاکستان جو ایک ایٹمی پاکستان ہے, وہ پاکستان جو پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت اور افتخار کا پاکستان تھا, آج اس پاکستان کا وزیر اعظم ٹرمپ کو جو ہے وہ بیٹھ کے ان کو ساتھ میں سپورٹ بھی دے رہا ہے, بیک بون کا کام بھی کر رہا ہے کہ آپ اسرائیل کو سپورٹ کیجئے, اسرائیل کو سیو کیجئے, اور ہم غزہ کی جس طرح سے اینٹ بجائی گئی ہے, ہم غزہ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, کیونکہ پاکستان مظلوموں کے ساتھ کیسے کھڑا ہوگا, طاقتوروں کے ساتھ کھڑا ہوگا, کیونکہ پاکستان کا ایک طاقتور ترین شخص عمران خان جسے کہا جاتا ہے وہ اڈیالہ جیل میں بند ہے اور وہ ان کی سانسوں کو بند کیے ہوئے ہیں. انہوں نے آکسیجن لینے کے لیے ٹرمپ اور نیتن یاہو کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستانی قوم کو ان کا سر کو شرم سے جھکا دیا ہے. اس وقت اگر پاکستانی فوج جنہوں نے 1964 میں اسرائیل کے جہازوں کو گرایا تھا, ہماری پاک فضائیہ نے اسرائیل کے جہازوں کو ملیا میٹ کر دیا تھا, غور سے سوچنا پڑے گا کہ ہم کس کے لیے جا رہے ہیں لڑنے. صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسرائیل کے لیے نہیں جا رہے, ہم فلسطین کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں تاکہ فلسطینی لوگ جو ہیں وہ محفوظ رہیں. 2 سال فلسطین کٹتا رہا, پٹتا رہا, برباد ہوتا رہا, تباہ ہوتا رہا, مسجدیں شہید کر دی گئی, سکول تباہ کر دیے گئے, ہسپتال ملیا میٹ کر دیے گئے, عوام کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. 2 سال تک جب ان کو, کیونکہ ہمارا موٹو کیا ہے, ایمان, تنظیم, اتحاد, جہاد, تو ہمارا کوئی ایک میزائل نہیں چلا اسرائیل کے اوپر جانے کے لیے, ہمارا کوئی ایک جو ہے وہ جہاز نہیں اڑا ان کو صرف شیلٹر دینے کے لیے کہ تاکہ اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ ان کے اوپر اٹیک نہ کر سکیں. آج جب ان کو سب کچھ مٹا دیا گیا ہے تو فلسطین کو ابھی بھی ان شہداء کے ورثاء سے ڈر ہے, آج بھی ان مجاہدین سے, آج بھی اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ڈر زدہ ہیں, خوف زدہ ہیں, اور ان کو سیکیورٹی دینے کے لیے فلسطینیوں کا اس وقت کوئی بھی نمائندہ امن پیس بورڈ میں شامل نہیں ہے. پاکستان کی قیادت نے, ہمارے وزیر اعظم صاحب نے, شہباز شریف صاحب نے ٹرمپ کا نام تو بار بار لیتے ہیں کہ ان کو نوبل پیس پرائز دیا جائے, کیا کبھی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ اس پورے پیس بورڈ کے اندر کوئی ایک فلسطینی قیادت موجود نہیں ہے, ان کی کسی قیادت کے ایک بندے کو اس میں بٹھانے کے لیے انہوں نے کوئی زور لگایا, انہوں نے نام لیا, وہاں امن کا جو ٹرمپ کا منصوبہ ہے اس کے اندر فلسطین نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اس میں غزہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. وہ ایک جیل بنانے جا رہے ہیں, انسانوں کی زندہ جیل ہوگی جو وہاں پر صرف اپنی زندگی کے سانس پورے کرنے کے لیے رہیں گے, ان کو باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. اور اس ساری کام اور اس گندے کام کو فیسلیٹیٹ کون کرے گا؟ گورنمنٹ آف پاکستان, شہباز شریف, مسلم لیگ نون پاکستان. سر یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں, آپ الزام لگا رہے ہیں حکومت پہ, وہ حفاظت کے لیے جا رہے ہیں, فلسطین کے لوگوں کے لیے جا رہے ہیں. فلسطین کو پاکستان کی حکومت کی حفاظت نہیں چاہیے. اگر 2 سال تک انہوں نے اسرائیل کا مقابلہ کیا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا, جرأت سے مقابلہ کیا, بہادری سے مقابلہ کیا, آج بھی اسرائیل کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں تو وہ فلسطینیوں سے کانپ رہی ہیں. پاکستان کی ان کو اس وقت ضرورت ہی نہیں گئے, آج بھی نہیں جاؤ بھائی, تم کہہ دو ہم نہیں جاتے, لیکن ان کی جان جو ہے وہ شکاری کے ہاتھ میں پھنسی ہوئی ہے. انہوں نے اگر اپنی جان عمران خان سے بچانی ہے تو اس کا واحد حل ہے کہ ٹرمپ کے ساتھ ڈیل کرو, نیتن یاہو کو قبول کرو, آپ پاکستان کو جو ہے وہ جائے بھاڑ میں, آپ اسرائیل کی حفاظت کے لیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم کے لیے انتہائی دکھ کا ٹائم ہے. آج ہمارے علماء بھی چپ ہیں, ہمارا مذہبی طبقہ بھی اس وقت بکا ہوا ہے, ان کو کہیں روٹی دے دیتے ہیں, کہیں حلوہ دے دیتے ہیں, کہیں ان کو بلا کے جو ہے وہ کچھ دے دیتے ہیں, وہ بھی اس وقت آواز اٹھانے کے لیے نہیں ہے. حالانکہ 75 سال میں ہم نے یہی سنا تھا کہ فلسطین کے لیے ہم مظاہرے کرتے تھے, فلسطین جو ہے وہ آزاد ہوگا, مسجد اقصی آزاد ہوگی. ہمارے مذہبی طبقہ اس وقت بالکل خاموش ہے, بالکل بزدلی اور بے حمیتی کا شکار ہے. فضل الرحمان صاحب عمران خان صاحب کے دور میں تو فلسطین کے اوپر جو ہے وہ ایک کانفرنس کرتے ہیں, اور آج ان کو وہ کانفرنس بھی یاد نہیں ہے.
آج وہ ایک بیان بھی جو ہے وہ فلسطین کی حق میں اور اسرائیل کی مخالفت میں نہیں دے سکتے. کیوں؟ میں تو سمجھوں گا پھر یہ سارے بکے ہوئے ہیں, ٹوپی ڈرامہ کرتے رہے تھے 75 سال انہوں نے فلسطین کے نام پر, مسجد اقصیٰ کے نام پر پیسے لے کر, چندہ لے کر کھاتے رہے ہیں, اور آج جب فلسطین کے لیے کھڑے ہونے کا وقت تھا تو نادان گر گئے سجدے میں. تو یہ سارے کے سارے وقت قیام کے وقت سجدے میں گر گئے ہیں. سر اسرائیل کو آپ کو لگتا ہے کہ تسلیم کرنے کی جو باتیں چل رہی ہیں پاکستانی حکومت کی جانب سے, آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز ہے؟ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو عوامی رد عمل کیا ہوگا؟ آپ اس پر کیا کہتے ہیں بطور دینی, اور اسلام اس پر کیا کہتا ہے یہود و نصارہ کے بارے میں؟ شرم و شیخ میں جب پوری دنیا کے چند حکمران کھڑے تھے اور جہاں پر ہمارا شوشین بوائے جو ہے وہ پالش کر رہا تھا ٹرمپ کی, اس وقت اس دن پاکستان کے نیشنل چینلز کے اوپر اسرائیل کا جھنڈا چل رہا تھا, اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر چل رہی تھی. تو کیا ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تسلیم کرنا ہے؟ آپ ان افیشل اس کو تسلیم کر چکے ہیں. آپ بزدل ہیں, بے حمیت ہیں, ڈرپوک ہیں, آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ اس کو افیشلی طور پر جو ہے وہ اناؤنس کر سکیں کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستانی قوم کو جس دن یہ پتا چلا کہ ہم نے یہودیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے اگلا قدم اٹھا لیا ہے عمران خان کی مخالفت میں, حالانکہ وہ وہاں پر جا کر یورپ میں, امریکہ میں بیٹھ کے بھی اسرائیل کے سپورٹ میں اور اسرائیل کے مخالفت میں اور فلسطین کی سپورٹ میں بات کرتا تھا, وہاں بھی وہ کہتا تھا کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے, ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتے. تو عمران خان تو جرت والا, بہادری والا بندہ تھا, اس کو تم نے 3 سال سے جیل میں قید کیا ہوا ہے صرف اس وجہ سے کہ اسرائیل اپنی کارروائیاں مکمل کر کے فلسطین کو, مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے صفحہ ہستی سے ختم کر دے. عمران خان صاحب ایک پاکستانی لیڈر ہیں, وہ پاکستان کے اندر قید ہیں, ان کا کیا تعلق ہے اسرائیل اور اس چیز سے؟ عمران خان وہ لیڈر ہے کہ 27ویں رمضان کو وہ عمرہ کر رہے تھے اور انہیں پتا چلا کہ 27ویں شب کو مسجد اقصیٰ میں نمازیوں کے اوپر اسرائیلی یہودی فوجیوں نے حملہ کر دیا ہے. تو عمران خان اپنا دورہ مختصر کر کے نکلا تھا, آ کے اس نے اپنے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو اس وقت قید میں, جرم کیا ہے کہ اس نے امریکہ میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہودیوں کے میڈیا جو ہے یہ ڈیپ پاکٹس ہیں. وہ ڈیپ پاکٹس کا اس وقت کا اس کا جو جملہ ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوا تھا. تو آپ کو یاد نہیں ہے کہ اس نے, عمران خان نے تمام وزرائے خارجہ کو اکٹھا کیا, UN میں بھیجا اور پھر وہ جنگ اس نے رکوائی. عمران خان کی آواز کو دنیا سنتی ہے, آج بھی وہ جیل میں بیٹھا ہے, اس کی تصویر بند ہے, اس کی ویڈیو بند ہے, اس کا نام لینا بند ہے. بانی پاکستان, بانی PTI کہا جاتا ہے. عمران خان کا نام بھول گئے ہو؟ وہ جو پاکستان کا ایک نام ہے, پاکستان کا ایک چہرہ ہے, پاکستان کی ایک فیس ہے, آپ نے اس کا نام بند کیا ہے. لیکن اس وقت بھی پوری دنیا سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, چاہے وہ دنیا بھر کے بڑے بڑے کرکٹر کپتان ہوں, انہوں نے بھی آپ کے منہ پہ تماچا مارا ہے کہ وہ پاکستان کا ہیرو تھا, وہ پرامن تھا, وہ حق پر تھا. تم نے اس کو جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے, اس کی آنکھ تم نے ضائع کر دی ہے, اور تم اسے سہولت بھی علاج کی دینے کے لیے تیار نہیں ہو. وہ تم سے ڈیل نہیں کر رہا. اس وقت رانا ثناء اللہ جو وزیر اعظم کا مشیر ہے, اس نے کتنی دفعہ آ کے کہا ہے کہ ہم نے ڈیل آفر کی ہے, ہم نے ڈیل آفر کی ہے, وہ ہماری بات ہی نہیں سنتا. ہم کس سے بات کریں؟ تو جب عمران خان ڈٹا ہوا ہے, پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کے اندر تمہاری حکومت کو سٹیبل نہیں کر سکتی. چاہے تم ٹرمپ کے جوتے پالش کرو, چاہے تم نیتن یاہو کے گلے میں باہیں ڈال کے آئی لو یو کہو, پاکستانی قوم تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے.